هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون۔ ان نہیں انتظار کر رہے مگر ان کے پاس فرشتے آئیں یا تیرا رب آئے یا تیرے رب کی بعض نشانیاں آئیں۔ جس دن تیرے رب کی بعض نشانیاں آئیں گی اس دن کسی نفس کو اس کا ایمان نفع نہیں دے گا جس نے پہلے ایمان قبول نہیں کیا یا اپنی ایمان کی حالت میں کوئی نیکی نہیں کی۔ فرما دیجئے تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ پچھلی آیت میں جو مضمون چل رہا ہے وہ مشرکین مکہ کے سوچ اور فکر کا رد ہے۔ فرمایا کہ یہ پہلے کہتے تھے نزول قرآن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہمارے پاس بھی کوئی کتاب ہوتی ہم اس کے مطابق زندگی گزارتے۔ فرمایا کہ ہم نے یہ قرآن اتارا ہے جس میں برکت ہی برکت ہے، ہم نے اس لیے اتارا ہے تاکہ تم یہ نہ کہو کہ بنی اسرائیل پر تورات اتری، انجیل اتری، ہمارے اوپر تو کچھ نہ اترا۔ اگر ہمارے اوپر کچھ اترتا تو ہم ان سے بھی زیادہ ہدایت پر ہوتے، اس لیے کہ ہم فصیح بلیغ لوگ ہیں اور ہم مضبوط ذہن کے لوگ ہیں۔ فرمایا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلائل سارے آ چکے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، معجزات دکھائے، آپ کی نبوت کے دلائل ہیں۔ قرآن مجید اتارا جس میں پوری زندگی کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ اب کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے اس آدمی سے جس کے پاس سب کچھ واضح ہو چکا ہو پھر بھی وہ قرآن مجید کو نہ لے اور اعراض کرے، قرآن مجید پر عمل نہ کرے، تو اس اعراض کا کہ اس کو سزا ملے گی۔ اب ان دلائل کے بعد فرمایا کہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، جب اتنی واضح دلائل آ چکے قرآن کی صورت میں اب کون سی بات کا یہ انتظار کر رہے ہیں، کون سی دلیل کا انتظار کر رہے ہیں؟ فرمایا هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ، حجت کے طور پر اس آیت میں چند باتیں فرمائی۔ فرمایا ان کا کردار یہ بتا رہا ہے، اتنے واضح دلائل کے بعد بھی نہ ماننا یہ بتا رہا ہے کہ یہ تو انتظار کر رہے ہیں فرشتے کی کہ فرشتہ آئے۔ یہ فرشتہ کب آتا ہے؟ یا تو عذاب لے کر آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں وہ عذاب والے فرشتوں کا انتظار کر رہے ہیں، جس طرح قوم عاد، قوم سمود، ان کے پاس فرشتے آئے عذاب لے کر، اور فرشتے آتے ہیں موت کے وقت۔ اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ موت کے فرشتوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ موت کے فرشتے آئیں اور ہمیں پکڑیں۔ جب اس کے بعد اب کوئی چیز قابل حجت نہیں ہے تو اس کے بعد تو موت ہے، اور موت کے وقت تو انسان کو ایمان بالکل کام ہی نہیں آئے گا، جیسے آگے بات آ رہی ہے۔ او یأتی ربک، یا یہ کہتے ہیں تیرا رب ان کے پاس ہے۔ اس کے دو مطلب مفسرین نے بیان فرمائے۔ ایک تو یہ کہ یہ اپنے، کیونکہ انہوں نے بت کڑے ہوئے تھے، یہ مشرک لوگ تھے، تو اپنے تصور میں انہوں نے رب کے بارے میں یہ تصور جما رکھا تھا کہ جس طرح ہمارا جسم ہے، ہم نے یہ جو معبودان باطلہ بت گھڑ رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بھی تو کوئی اس طرح کا وجود ہوگا، وہ آئے اور آ کر ہمیں کہے کہ تم ان پر ایمان لاؤ، تب ہم ایمان لائیں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ انسانی تصور میں ان کی صفات کی تجلی آ سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا تصور انسان کے ذہن میں نہیں آ سکتا، وہ ہر چیز سے پاک ذات ہے، وہ انسانی عقل اس کو اپنے دائرے میں نہیں لا سکتی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا اس طرح کا تصور کہ وہ ہمارے پاس آئے اور آ کر کہے، تو یہ غلط تصور ہے ان کا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا ظہور فرمایا ہے اپنی صفات کی صورت میں۔ یہ جو کائنات کی ساری چیزیں ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی قوت اور اللہ تعالیٰ کی
اللہ تعالیٰ کی صفت سخاوت اور اللہ تعالیٰ کی صفت خلق، یہ ساری صفات واضح ہو رہی ہیں، اسی سے اپنے رب کو سمجھیں۔ او یاتی ربک کا، یا پھر یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس کوئی اور چیز لائے جس کے ذریعے سے وہ ایمان قبول کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت قائم فرما دی ہے۔ او یاتی بعض آیات ربک، یا یہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشانیاں آئیں قیامت کی، تب ہم قیامت کو مانیں گے، اس پر ایمان لائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں تو معجزات اتنے ہیں کہ انسان کے شمار میں نہیں آ سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیاں آ چکی، اب اس کے بعد قرآن مجید کی فصاحت بلاغت بتا رہی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی سچائی کی نشانیاں بھی آ چکی ہیں۔ اب جو چیز ان کے لیے رہتی ہے وہ ہے قیامت۔ تو قیامت کی نشانیاں جس دن آئیں گی تو فرمایا یوم یاتی بعض آیات ربک، تیرے رب کی بعض نشانیاں جب آئیں گی تو اس وقت ایمان انسان کا اس کو کام نہیں آئے گا جس نے پہلے ایمان قبول نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ اصول یہی رہا ہے۔ یہ فرعون جس دن غرق ہوا ہے، اس سے پہلے تو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں۔ جس دن غرق ہوا اس دن کہنے لگا کہ انی آمنت برب ہارون و موسیٰ، کہ میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تیرا ایمان قبول نہیں ہے، اس سے پہلے تو نافرمانیاں کرتا رہا، کیونکہ اب عذاب کی نشانی آ چکی ہے، اب اس کے بعد ایمان معتبر نہیں ہے۔ اسی طرح موت کی جب نشانی آئے اس وقت بھی ایمان معتبر نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو 500 فرشتے اس کے سامنے آتے ہیں، وہ ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، دوسرے لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ جب ان کو وہ دیکھتا ہے تو اس کو یقین ہو جاتا ہے میرا وقت آ گیا ہے۔ اگر اس سے پہلے اس نے ایمان قبول نہیں کیا تو اس وقت اس کا ایمان معتبر نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس نے اپنی موت کی نشانی دیکھ لی ہے، اس سے دنیا کے پردے ہٹا دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں غیب کا ایمان معتبر ہے، تو اگر یہ نشانی مراد ہے تو اس وقت بھی ایمان معتبر نہیں ہے۔ تیسرا اس میں کہ جب قیامت کی نشانیاں آئیں گی اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان معتبر نہیں ہوگا انسان کا۔ کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو قرب قیامت کی ہیں، وہ نشانیاں آ چکی، جیسے اقترب للناس حسابہم، کہ تمہارے حساب کا وقت قریب آ چکا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے پھر کچھ نشانیاں بتائیں۔ اقتربت الساعہ وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ چکی ہے، کہ چاند دو ٹکڑے ہو چکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہ قرب قیامت کی نشانی اس لیے ہے کہ اللہ کے نبی نے 2 انگلیاں ملا کر فرمایا میں اور قیامت ایسے لائے گئے، یعنی میری نبوت کے بعد اب کسی کی نبوت نہیں، اس کے بعد قیامت ہے۔ تو یہ قرب قیامت کی علامات ہیں، اور کچھ ہیں قیامت کی علامات۔ جو قیامت کی علامات ہیں قرآن و حدیث میں 10 نشانیاں واضح بیان کی گئی ہیں، اور ان نشانیوں میں سے پہلی نشانی جب ظاہر ہوگی اس کے بعد ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا یہ سورج جو مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، ایک دن ایسا آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو مغرب سے مشرق کی طرف لائے گا، اللہ تعالیٰ واپس لوٹائے گا۔ جس دن یہ واپس آیا اس کے بعد ایمان معتبر نہیں ہے۔ اسی طرح یہ دجال کا ظہور ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، اور یاجوج ماجوج قوم کا نکلنا ہے۔ یہ وہ نشانی ہیں جو قرب قیامت میں آتی ہیں۔ اور زلزلے آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ایسے اترے گا جیسے بارش اترتی ہے، یعنی بہت جلدی جلدی عذاب آئے گا، اور اس دنیا میں اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ وہ ہیں جو عین قیامت کے علامات ہیں۔ یہ علامات ایسی ہیں کہ اس کے بعد ایمان معتبر نہیں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کیا اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں جس دن ان تیرا رب نشانیاں لائے گا، لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، اس دن اس کا ایمان نفع مند نہیں ہوگا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا۔ او کسبت فی ایمانها خیرا، اگر اپنے ایمان کے پہلے ایمان تو لایا ہے لیکن ایمان کے دوران اس دورانیہ میں اس نے کوئی نیکی نہیں کی،
تو جب قیامت کی نشانی آئے گی یا موت کی نشانی آ جائے یا عذاب کی نشانی آ جائے، اس کے بعد خیر کا کام بھی اس کو نفع نہیں دے گا، یعنی اس وقت استغفار کرے، اس وقت تسبیحات پڑھے، نماز شروع کر دے، تو وہ نماز تسبیحات اس کے کام نہیں آئیں گی جب موت کی نشانی دیکھ لی یا قیامت کی نشانی دیکھ لی۔ فرمایا فانتظروا، قل فانتظروا انا منتظرون، آپ فرما دیجئے تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ یہ لمحات ہر انسان پر آتے ہیں۔ قیامت تو جب آئے گی تو انسان کی جو ادنا قیامت ہے، من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، تو یہ جو قیامت ہے یہ تو ہر انسان پر وقت پر آ رہی ہے۔ تو جب اس کی نشانیاں آئیں گی اس کے بعد نہ ایمان معتبر ہے نہ اعمال معتبر ہے۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی توفیق دی ہے، ہم سب ایمان والے ہیں۔ ایمان کے درجات ہیں، ادنا درجے کا ایمان، اعلیٰ درجے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان بڑھتا گھٹتا ہے، جب ایمان کے تذکرے اور ایمان کے محافل میں آدمی آتا ہے ایمان بڑھ جاتا ہے، اور اگر ایمان کے تذکروں سے انسان نکل جائے تو ایمان گھٹنا شروع ہو جاتا ہے اور بالکل کم ہو جاتا ہے۔ تو جو انسان کو نیکی پر نہیں ابھار سکتا اور گناہ سے نہیں بچا سکتا، کمزور ایمان، اگر ہمارا کمزور ایمان ہوا اور موت کا وقت آ گیا تو پھر وہ ایمان بڑھ نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ایمان کی، ہم اس کو بڑھائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ہم نفع کما لیں، ہماری نیکی بڑی قیمتی ہو جاتی ہے ایمان کی حالت میں جب انسان نیکی کرتا ہے، اور اس کا وقت متعین ہے۔ موت کی نشانی آئی تو پھر ہماری نیکیاں معتبر نہیں ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے حد بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے ما لم یغرغر، جب موت کی یہ جو سانس ہے جب تک حلقوم تک نہیں پہنچتا، یعنی بالکل قریب نہیں آ جاتا۔ یہ بھی موت کی نشانی ہے، اچانک موت جو آتی ہے تو اس سے پہلے توبہ معتبر ہے۔ توبہ بھی ایک عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں ان حالات سے، ان اوقات سے ہمیں نفع اٹھانا ہے۔ کوئی پتہ نہیں ہے کس وقت یہ سانس نکل جائے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، تو اس سے پہلے ہم اپنے آخرت بنا لیں، اپنے ایمان کو اعلیٰ درجے پر لے جائیں، اعمال کما لیں تو ہم نفع مند ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حل ينظرون، نہیں انتظار کر رہے، الا مگر ان تأتیہم الملائکہ، کہ آئیں ان کے پاس فرشتے، او یأتی ربک، یا تیرا رب آئے، او یأتی بعض آیات ربک، یا تیرے رب کی بعض نشانیاں آئیں۔ یوم یأتی، یاد رکھیں جس دن آ گئیں، بعض آیات ربک، تیرے رب کی بعض نشانیاں، لا ينفع نفسا، نہیں نفع دے گا کسی آدمی کو بھی، ایمانہا، اس کا ایمان، لم تکن آمنت من قبل، جو پہلے ایمان نہیں لایا، او کسبت، یا اس نے کمایا، فی ایمانہا، اپنے ایمان کی حالت میں، خیرا، نیکی کو۔ قل، فرما دیجئے، انتظروا، آپ انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔